بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واقلنی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین. پروردگار کے بے نہایت لطف میں سے ایک انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا بھیجنا اور آسمانی کتب کا نزول ہے، اور اس نظام ہدایت کی تقویت کے لیے وعد و وعید کے ذریعے سے پروردگار نے اچھائیوں پر عمل پیرا ہونے اور برائیوں سے بچنے کی طرف متوجہ کیا ہے. وعد سے مراد بشارت اجر و ثواب ہے، اور وعید سے مراد سزا اور عقاب کا خوف دلانا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی پروردگار کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی بات کی گئی ہے، وہاں پر اجر و ثواب کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور اسی طرح جہاں پر نواہی اور محرمات الہی کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پر انسان کو سزا اور عقاب کا خوف بھی دلایا گیا ہے. البتہ خداوند متعال کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسانی زندگی کو مشکلات سے بچانے کے لیے اور پروردگار کے ستار العیوب ہونے کی وجہ سے اور انسان کو مہلت دینے کی وجہ سے انسان کی یہ سزا اور عقاب اخروی زندگی کے لیے موقوف کر دی جائے. لیکن اس کے باوجود انسان کے بہت سے ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو اسی دنیا میں ہی اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ 3 قسم کے عمل ایسے ہیں کہ جس کی سزا انسان کو اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے: ظلم، قطع رحم اور ناحق قسم کھانا. اسی طرح نماز کو زیادہ ترک کرنے کی وجہ سے اخروی سزا کے ساتھ ساتھ انسان کو اس دنیا میں بھی بلاؤں کی شکل میں سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ معصوم ہمیں یہاں پر یہ دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں: اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات. اے میرے معبود، آج کے دن میری لغزشوں پر میری گرفت نہ فرمانا. لیکن اس بات کا خیال رہے کہ انسان اگر اس دنیا میں خدا کے مواخذے سے بچ جائے تو بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ آخرت میں خدا کے عذاب سے بچنے کا سامان ضرور مہیا کرے تاکہ مطمئن ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس مواخذے کی تاخیر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جو انسان کو مہلت مل رہی ہے اس میں ایسے کام انجام دے کہ جن کی بنا پر انسان کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں. اور روایتوں میں بہت سارے ایسے امور بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو انجام دینے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. بس جہاں پر پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے، اپنی لغزشوں کی معافی مانگنی ہے، وہاں پر ایسے امور بھی انجام دینے ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کے گناہ بخش دیے جائیں. اسی بنا پر معصوم یہاں پر یہ دعا کرتے ہیں کہ وَأَكِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْحَفَوَاتِ، کہ اے پروردگار آج کے دن میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر فرما. گناہوں کے اکالہ یعنی بخشش کے لیے جہاں پر جیسے کہ پہلے بیان کیا دعا ضروری ہے، استغفار ضروری ہے، خدا سے مغفرت طلب کرنا ضروری ہے، وہاں پر ایسے امور کی انجام دہی بھی ضروری ہے جن امور کو انجام دینے سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ان میں سے چند ایک امور کو ہم یہاں پہ ذکر کیے دیتے ہیں. روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کے ساتھ معاملہ کرے اور اس کے بعد
وہ پشیمان ہو جائے اور وہ معاملہ فسخ کرنا چاہے، تو اگر آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی وہ معاملہ اس کی خوشنودی کی خاطر فسخ کر دیں تو پروردگار اس کے بدلے میں آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طرح بیان ہوا ہے کہ ایک مومن کے ساتھ مصافحہ کرنے سے اور درود پڑھنے سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے۔ اسی طرح روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اگر انسان لقمہ اول لیتے ہوئے خدا کو یاد کرے اور بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین اس دعا کو پڑھے تو وہ لقمہ انسان کے گلے سے نیچے اترنے سے پہلے خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اگر زمین پر کوئی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہو اور انسان اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لے، البتہ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، پروردگار اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اصحاب میں سے چند افراد نے جناب رسول خدا سے کہا کہ ہم تو توفیق نہیں رکھتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم کسی ایک روزے دار کے روزے کو کھلوا سکیں۔ یہاں پر جناب رسول خدا نے جواب دیا کہ حتیٰ اگر ایک روزے دار کو آدھی کھجور یا ایک گھونٹ پانی بھی پلا دیا جائے تو اس سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ انہی گناہوں کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب مصائب اور مشکلات اور بیماری میں مبتلا ہونا ہے کہ مومن جب کسی مشکل یا مصیبت میں یا بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر امام علی علیہ السلام کا ایک نسخہ کہ جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو بیان کیا کہ اگر اس نسخے پر عمل کیا جائے تو ساری زندگی انسان طبیب اور ڈاکٹر سے نجات پا سکتا ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کھانا اس وقت تک نہ کھاؤ کہ جب تک بھوک نہ لگے، کھانا پیٹ بھرنے سے پہلے چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ اور خوب چبا کر کھاؤ، اور رات کو سونے سے پہلے رفع حاجت کے لیے ضرور جاؤ۔ اگر ان 4 چیزوں پر عمل کرو گے تو ساری زندگی ڈاکٹر اور طبیب سے نجات پالو گے۔ مریض کے لیے جہاں مرض کو برداشت کرنے کی بنا پر اجر و ثواب ملتا ہے، وہاں پر اس کے نام اعمال میں بہت سی نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں، بالخصوص ان اعمال کی نیکیاں کہ جو مریض عام روزمرہ زندگی میں انجام دیتا تھا لیکن اب بیماری کی وجہ سے ان نیکیوں کو انجام نہیں دے سک رہا۔ اسی طرح روایتوں میں بہت سی دعائیں بیان کی گئی ہیں کہ جو وقت افطار پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، انسان کی اس دعا پڑھنے سے انسان کو پروردگار روزے داروں میں سے قرار دیتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے روزے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتے، تو یہ دعا باعث بنتی ہے کہ جو ہماری کمیاں کوتاہی ہیں اس دعا کے ذریعے سے وہ پوری ہو جائے اور ہمیں روزے داران کا درجہ حاصل ہو جائے۔ اور اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ انسان کو اس دنیا میں ہی اپنے بخشش کے اسباب مہیا کرنے ہیں، اس اجر و ثواب کے باوجود کہ جو انسان کو مختلف مصائب اور مشکلات اور بیماری کی حالت میں اس کے شامل حال ہوتی ہیں، پھر بھی کیونکہ انسان ضعیف الایمان ہوتا ہے، بعض اوقات ایسے مورد پیش آتے ہیں کہ انسان ان مصائب کو برداشت نہ کرتے ہوئے صبر و حوصلے کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے خدا سے شکوہ اور شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسے شکوہ و شکایت خداوند متعال سے کرتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کا جہاں پر اجر و ثواب ختم ہو جاتا ہے وہاں پر اس کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ انہی خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے معصوم یہ دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا
والآفات، اے میرے پروردگار آج کے دن مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دینا۔ بے عزت کا یا عز المسلمین، تجھ کو تیری عزت کا واسطہ ہے اے مسلمانوں کی عزت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔